جی آداب عرض ہے، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی بیٹھک ایک غیر رسمی سی بیٹھک ہے۔ کچھ زیادہ باتیں نہیں کرنا مجھے آپ سے، کچھ چیزیں بتانا ہیں، تو دوست ابھی آ جائیں، بیٹھ جائیں تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں، اور امید ہے کہ ہم جب اٹھیں گے تو بہت ساری نئے نئے خیالات کے ساتھ اٹھیں گے۔ ایک بات وہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آج کی بیٹھک میں کسی ایک عمومی بیان کے بجائے یا کسی ایک عمومی موضوع کے بجائے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں پوری زندگی شاعری کرتا رہا۔ شاعری کے علاوہ میرا کوئی حوالہ کبھی نہیں رہا، نہ میں نے کوئی اور حوالہ پسند کیا۔ مگر کچھ برس پہلے کی بات ہے، شاعری تو میں کرتا ہی تھا، لیکن کچھ برس پہلے کی بات ہے کہ مجھے باقاعدہ طور پر اپنے الفاظ ترتیب دینا پڑے۔ کسی شاعر کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا، بڑا مشکل کام ہے کہ وہ نثر میں گفتگو کرے۔ سو میں نے بڑی محنت اور کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ سے گفتگو ہو، اور جو کچھ میں نے سیکھا، میں دنیا کے جن جن ممالک میں گیا، میں نے جو کتب پڑھی، جتنے احباب سے ملا، وہ تمام تجربہ، وہ تمام سوچیں، وہ آپ کی نظر کی جائیں، پورے اخلاص سے، پوری محبت سے، پورے اخلاق سے۔ ہم جیسے لوگ جن کی اپنی زندگیاں اب قدر بہتر ہو گئیں، جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے، جنہوں نے محنت کی، تعلیم حاصل کی، ان سارے مشکلات کا سامنا کیا، اس پورے سلسلے سے باہر نکلے، ان پر کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو کچھ لوٹائیں بھی۔ تو ظاہر ہے مجھے آپ سے کچھ نہ درکار ہے، نہ مجھے کچھ چاہیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری اوقات اتنی نہیں جتنا مجھے نواز دیا گیا۔ میں نے محنت کی اور ماں باپ کی دعائیں اور ان کی خدمت بھی کی اور ان کی دعائیں لیں، تو میں اس قابل ہو گیا کہ مجھے کبھی غالباً بھوکا نہیں سونا پڑے گا یا پڑتا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب کسی اچھی جامعہ میں داخلہ لینے کا سوچتا تھا تو میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ میرے والدین کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن اب کم سے کم جو میرا بچہ ہے وہ دنیا کی کسی بھی جامعہ میں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کم سے کم یہ مسائل نہیں ہوں گے جو اس وقت میرے ساتھ تھے۔ سو میرا گھر بھی ٹھیک ہو گیا، میری اپنی زندگی بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن کچھ قرض ہیں جو چکانا ہوتے ہیں، اور وہی قرض مجھے آپ لوگوں کی بارگاہ میں لے آئے۔ اس آسان اور آسائش والی زندگی کو چھوڑ کے یا اس سے وقت نکال کے آپ سے ملنا، آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنا، اور آپ کو سوچیں پہنچانا، آپ تک وہ باتیں پہنچانا جو شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کریں، اور شاید اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں آپ اسے شامل کر سکیں۔ شاید آپ سوچنے لگیں تو آپ کی زندگی نہ صحیح، آپ کے بچوں کی زندگی پر اس کے مثبت اثرات پڑیں۔ آج ہم بے شک ایک اچھا پاکستان نہ دیکھتے ہوں، لیکن کل کا پاکستان ایک محفوظ، ایک پرامن، ایک جمہوری اور ایک عمدہ پاکستان ہو۔ یہ وہ خواہش تھی جس کی وجہ سے مجھے بولنا پڑا، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے آن ملا، اور پوری کوشش کی، پوری سچائی کے ساتھ، کہ آپ سے بات کی جائے۔ یقین کیجئے، پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے انہیں ان کی سوچیں چھین لی جاتی ہیں، انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ صرف ہر چیز کا ایک ہی رخ دیکھیں، ان لوگوں سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بڑی گالیاں کھانی پڑتی ہیں، بڑی باتیں سننا پڑتی ہیں، کوئی آپ کو کیا کیا القابات دے رہا ہوتا ہے، کوئی بات کیا کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں اپنے جذبات کو علیحدہ رکھنا اور اپنی پٹری سے نہ ہلنا اور سچی بات کرتے چلے جانا رکے بغیر، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں جانتا ہوں، خاص طور پر آپ کے ایسے میں گھر والے کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے دوست احباب کہنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے، ان سب لوگوں پہ لعنت بھیجیں، یا کوئی کہتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑیں، مٹی پائیں، کوئی کہتا ہے جی کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے اپنی زندگی میں سے آپ وقت نکال کے ان لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا تو یہی حال ہونا ہے، وہ ایسے ہی ہیں، وہ تباہی ہوں گے، اور کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے۔ اور ایسے میں اس
دباؤ کو بھی برداشت کرنا، یعنی گھر کے اندر سے بھی آپ کو دباؤ پڑ رہا ہو کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، گھر کے باہر وہ لوگ موجود ہوں جو سننے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ آج کی بیٹھک اصل میں اس لیے ضروری ہے، اور یہ دوست احباب اسے دیگر احباب تک بھی پہنچا دیں، شیئر کر دیں اپنے اپنے پروفائل پر، اور جو پیج والے دوست ہیں وہ پیجز پر بھی شیئر کر دیں تاکہ دیگر احباب تک بھی بات پہنچ جائے۔ آج کی دن گفتگو اس لیے آپ سے ہو رہی ہے کیونکہ ان انتخابات سے پہلے شاید یہ ہماری اب آخری بیٹھک ہے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ سے وقتاً فوقتاً ملاقات کی جاتی رہے، میں نے کوشش کی کہ آپ سے بڑی سچائی کے ساتھ جو میں سوچ رہا ہوں وہ کم سے کم آپ تک پہنچا دوں، بغیر کوئی لگی لپٹی کے، بغیر ان ایسے جملوں کے یا ایسے باتوں کے جو بڑی مشہور ہیں، جن کے ساتھ جن کی آپ کو تعویل نہیں دینا پڑتی، آپ کا میڈیا اور آپ کی ساری چیزیں وہ ان کے لیے راہ ہموار کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش میں نے کی کہ میں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے، یا وہ نیریٹیوز یا وہ بیانیے بیان کرنے کی بجائے جو ہر کوئی بیان کر رہا ہے، آپ کو ہر تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں، آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کوشش کی کہ آپ اس بیچ میں آپ سے ملاقات ہو۔ لیکن آج کی بیٹھک اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی اور اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ یا سانحہ پیش نہ آیا تو یہ ہماری آخری بیٹھک ہوگی، اور اس میں مجھے آپ سے چند باتیں کرنا ہے۔ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ چونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، اور پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہیں محسوس نہیں کرنا پڑتی، یا وہ محسوس کرتے نہیں، مگر دیگر ہمارے ملک کی برادریاں وہ محسوس کرتی ہیں۔ اس بیچ میں چونکہ میں نے بلوچوں کے لیے بھی بات کی، میں نے سندھیوں کے لیے بھی بات کی، میں نے پشتونوں کے لیے بھی بات کی، میں نے مہاجروں کے لیے بھی بات کی، میں نے سرائکیوں کے لیے بھی بات کی، کشمیریوں کے لیے بھی بات کی، پنجابیوں کے لیے بھی بات کی، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بھی بات کی۔ اس بیچ میں مجھے ایک چیز ایک خوبصورت احساس مجھے ہوا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے میری ملاقات جنیوا میں ان بلوچ دوستوں سے بھی ہوئی جو ایک طرف حقوق والے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو علیحدگی پسندی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مجھے لندن میں الطاف حسین صاحب سے اور دیگر مہاجروں سے بھی ملاقات ہوئی، ان میں وہ بھی تھے جو جلا وطن تھے۔ اسی طرح پشتونوں کے حوالے سے جب تحریک شروع ہوئی اس سال جنوری میں، تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کے جائز اور دستوری حقوق کے لیے ان کی بات بھی سنی جائے۔ میں پاکستان میں سمجھیے ہر طرح کے طبقے سے ملا، مسلم لیگ والوں سے بھی ملا، اور پی ٹی آئی والوں سے بھی ملا، اور جماعت اسلامی والوں سے بھی ملا، اور دیگر سے بھی ملا۔ اسی طرح میں مائنورٹیز کے مسیحیوں سے بھی میں نے بات کی، ہندوؤں سے بھی میں نے بات کی، احمدیوں سے بھی میں نے بات کی، اور دیگر سے بھی میں نے بات کی۔ اسی طرح پاکستان میں کچھ ایسی برادریاں ہماری جو بے انتہا ظلم کا شکار ہیں، ہزارہ ہوں یا وہ دیگر ہوں، ان کی بات بھی میں نے کی۔ میں نے کوشش کی کہ سب لوگوں کی بات سنی جائے، میں کم سے کم بطور پاکستانی یہ جان پاؤں کہ اس ملک میں بسنے والے لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں، شکایات کیا ہیں، اور میں بطور اس ملک کے شہری کے اگر ان کی بات کر سکتا ہوں، یا میرے الفاظ ان کی شکایات سن ہی سکتے ہیں، یا میرے کان سن سکتے ہیں، اور میں ان کی بات آگے پہنچا سکتا ہوں، دیگر پاکستانیوں تک ان کی بات پہنچا سکتا ہوں، تو میں ضرور اپنے الفاظ ان پر نچھاور کروں۔ اس بیچ میں سب لوگ جانتے ہیں، نہ میں نے کسی سے کوئی ایک پائی کا بھی فائدہ لیا، نہ میں نے کسی سے کوئی مدد مانگی، نہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ جوڑے، نہ میں نے کبھی کسی کی نادرست بات پر ہاں کرتا رہا۔ دوست بھی ملے، اور وہ بھی ملے جن سے نظریاتی طور پر اختلاف تھا، ان کے ساتھ بھی میں نے وہ جو اسٹریٹ لائن ہے، اصول کی لائن ہے، میں ہمیشہ اسی پہ بات کرتا رہا، بغیر کسی کی سائیڈ لیے۔ ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ یہ جو قوم ہے اس کے مسائل کو سنا جائے۔ بطور لکھاری یہ میری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم مجھے معلوم ہو کہ اس ملک کے پشتون یا بلوچ یا سندھی یا مہاجر یا سرائکی یا کشمیری یا دیگر احباب جو اس ملک کے دائرے میں رہتے ہیں، جغرافیے میں رہتے ہیں، ان کی نسل کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کی بات سنی جائے، جانا جائے کہ وہ ان کے مسائل ہیں کیا، جانا جائے کہ وہ کس انداز کے تکالیف سے گزر رہے ہیں، اور لوگوں کو وہ بات پہنچا دی جائے۔ مجھے اس بیچ میں ایک اور جو چیز بڑی عجیب و غریب لگی، لگ بھگ مجھے کوئی اب 2-2.5 سال ہو گئے، میں جب بات کرنا شروع کی تو اس وقت نہ نواز شریف کا وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا، نہ پشتونوں کی تحریک تھی، نہ سندھیوں نے لاپتہ افراد کے حوالے سے تحریک شروع کی تھی، نہ بلوچوں کی آواز اس طرح سے بلند ہو پا رہی تھی،
نہ دیگر برادریوں کی آواز اس طرح سے سامنے آ پا رہی تھی، کیونکہ ایک خاص بیانیے کے تحت کسی کی بات نہ سننے کا ایک رواج ہم نے قائم کر لیا ہے۔ جو شخص بات کرتا ہے ہم براہ راست اس پر اپنی لاٹھی اور ڈنڈے برسانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی بات سن نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس بیچ میں کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے شاید یہ امپریشن لیا کہ جی عاطف صاحب آپ فوج کے بارے میں بڑا سخت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر سن لیجئے، فوج اس ملک کا ادارہ ہے، اس ملک کے ادارے کی ترقی کے لیے، تکریم کے لیے، عزت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے صرف فوج نہیں بلکہ تمام اداروں کو دستور کے اندر رکھیں، انہیں دستور سے تجاوز نہ کرنے دیں، کیونکہ اس سے ان اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اور قوم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کسی ریاست میں، وہ ادارہ جب وہی کام کرتا ہے تو وہ بہترین کام کرتا ہے۔ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہو اور اگر اسے آپ ہیلی کاپٹر اڑانے پر لگا دیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر کوئی بہت اچھا استاد ہے تو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ بہت اچھا ڈینٹسٹ بھی ہو۔ اسی طرح کوئی بہت اچھا شاعر ہے، اس سے اگر آپ کہیں گے کہ آپ سرحد پر جا کے گولی چلائیں تو یہ اپنا ہی نقصان کریں گے آپ۔ تو کائنات میں خدا نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دے کر بھیجا ہوتا ہے اور ان کو وہی انہی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اور اسی کو اچھا معاشرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ریاست کے اندر مختلف اداروں کو مختلف کام تفویض کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی ادارہ اپنا کام کرتا ہے تو وہ بہتر کرتا ہے، جب وہ کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو اس سے ریاست کا بھی نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ بنیادی معاملہ ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہی تھی کہ اس بارے میں کھل کے بات کی جائے، ایک جمہوری انداز سے، نہ کوئی گالی کا استعمال کیا جائے، نہ کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے جائیں، بیانیوں پر سوال کیے جاتے رہیں، ریاست کے ہر وہ حصہ، ہر وہ برادری جس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے وہ ضرور اس پر بات کی جائے، لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کم سے کم سن سکیں۔ جس روز ہم نے اس ملک میں تمام افراد کی بات سننا شروع کر دی تو ہمارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی معاملات تھے جس بیچ میں نے کوشش کی کہ وہ جو حق اور اس قوم نے جو قرض چڑھا دیے ہیں ہمارے سروں پر، وہ ضرور اتارے جائیں۔ محمود آباد میں ایک علاقہ ہے کراچی کا، وہاں پر میں چائے بیچا کرتا تھا 70 روپے دہاڑ پہ۔ اسی طرح پھر ایک گارمنٹ فیکٹری کے اندر میں دھاگے کاٹنے کی بھی نوکری کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں مختلف جگہوں پر ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ پھر میں نے ایک مفت تعلیمی مرکز کھول دیا اور وہاں پر بچوں کو میں صبح سے لے کے شام تک مفت پڑھایا کرتا تھا، تاکہ کسی طرح سے ان غریب بچوں کو، منظور کالونی کا ایک علاقہ تھا، تاکہ ان بچوں کی زندگیاں بہتر ہو جائیں، کیونکہ میں نے یہی سمجھا تھا کہ میری زندگی میں بہتری کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں تعلیم حاصل کر پایا، اور اگر ان غریب بچوں کو بھی تعلیم مل جائے تو یہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اس میں سے کئی بچے ایسے ہیں ان غریب گھرانوں کے جو شاید وہی کام کرتے رہتے جو وہ کر رہے تھے 20-30 روپے دہاڑ والے، لیکن وہ ماشاءاللہ سے وہ بہتر جگہوں پر چلے گئے صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے۔ تو یہ کام تھا، یہ وہ ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کی تھی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ 9ویں جماعت میں جب میں نے وہ ایک فارم بورڈ کا کراچی میں، باقی ملک کے علاقوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن کراچی میں جب ہم وہ کراچی بورڈ کا فارم فل کرتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس ملک کے کسی ایک شہری کو ضرور تعلیم دوں گا۔ تو میں کم سے کم، میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ میں نے کم سے کم وہ جو وعدہ کیا تھا اس 9ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات کے لیے پیپر بھیجتے ہوئے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ میں نے کئی 100 بچوں کو میں نے تعلیم دی، لیکن اس بیچ میں نے ایک چیز جو بنیادی طور پر محسوس کی وہ یہ تھی کہ ایک سکول کافی نہیں ہے۔ گو کہ ایک ایک قطرہ بہت اہم ہوتا ہے، گو کہ پانی کے قطرے گرتے ہیں تو شگاف کر دیتے ہیں پتھروں کے اندر بھی، لیکن وہ ایک ایک قطرہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ایسے مسائل میں ہمیں ایسے بہت سارے پانی کے تازہ قطروں کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تعلیم سے محروم ہے۔ اس ملک کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ 30 برس کی عمر سے کم کا ہے۔ ایسے ممالک یقین جانیے کہ دنیا کے وہ لازوال ممالک ہوتے ہیں جن کی معیشت کو اگر کوئی چاہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کوئی مخلص ہو تو اس ملک کی معیشت کو کسی راکٹ کی طرح فضا میں بلند کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اتنی طاقت اور اتنی توانائی جس ملک کے اندر ہو، جس ملک میں آبادی کا 60% حصہ وہ 30 برس کی عمر سے کم کا ہو،
وہ ملک تو ویسے ہی لازوال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ قدرتی وسائل جو کوئی دنیا کا ملک سوچ سکتا ہے وہ اس ملک کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ صحرا بھی موجود ہیں، پہاڑ بھی موجود ہیں، خشک پہاڑ بھی اور سبز پہاڑ بھی، اور وسائل کے ڈھیر ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ قوم بھی موجود ہے، نوجوان بھی موجود ہیں، توانائی بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، لیکن ہم ترقی نہیں کر پا رہے، امن نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم ایک طرف جوہری طاقت ہیں لیکن توانائی کی کمی ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ تپتا صحرا موجود ہے لیکن سولر ٹیکس سے انرجی نہیں بن پا رہی؟ کیوں ایسا ہے کہ ایک لمبا ساحل موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، بہت ساری بجلی بن سکتی ہے لیکن بجلی نہیں بن پا رہی؟ کیوں ایسا ہے کہ اتنی بڑی فوج ہے، پولیس ہے، خفیہ ادارے ہیں لیکن امن نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ گندم پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا پانچواں بڑا ملک ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ چاول پیدا کرنے والا غالباً کوئی پانچواں ملک ہے لیکن لوگوں کے پاس کھانے کو چاول نہیں ہے۔ سبز کھیت موجود ہیں لیکن بھوک ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اور اس کا جواب مجھے ہمیشہ یہی ملتا تھا کہ شاید ہم ایک ایسے بدنصیب وقت میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں اپنا جینا ہے، ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی، ہمیں جہاں موقع ملنا ہے ہمیں اپنا مال بنانا ہے، اپنی جیب بھرنا ہے۔ میں نے گزشتہ کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک مثال میں آپ کو کہا تھا کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ آپ ایک باورچی خانے میں ہیں، وہاں پتی بھی موجود ہے، وہاں آپ کے پاس وہ پاٹ بھی موجود ہے، وہ دیگچی بھی موجود ہے، دودھ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، گیس بھی موجود ہے، تیلی بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں، لیکن چائے نہیں بن رہی۔ تو کہیں تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور یہی گڑبڑ مجھے اس طرح بولنے پر مجبور کرتی رہی۔ اور یہی گڑبڑ، میں پوری سچائی کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہی گڑبڑ یہ مجھے پشتونوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ، بغیر کسی، نہ میرا کوئی ذاتی تعلق، نہ میرا کوئی رشتہ، نہ میرا کوئی ذاتی دوستیاں، لیکن یہی سوچ مجھے پاکستان کے مختلف برادریوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی رہی کہ سب وسائل ہونے کے باوجود کیوں امن نہیں ہے، کیوں ترقی نہیں ہے، کیوں جہالت ہے، کیوں سکول نہیں ہے، کیوں صحت کا معاملہ خراب ہے۔ تو مجھے سمجھ یہی آیا کہ ہم نے اس ملک میں ایک رواج بنا لیا ہے کہ ہر شخص اپنی جیب بھرے گا، اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ وہ دوسری طرف یہ جانتا بھی ہوگا کہ یہ غلط کام ہے۔ پاکستان میں سڑکوں پر جس شخص کو دیکھیں وہ سیاست پہ بات کر رہا ہے، جس شخص کو دیکھیں اس نے ایک مثالیہ قائم کر رکھا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہی ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان وہی ہے، دنیا کا سب سے پاک باز اور نیک انسان وہی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ٹریفک کی بتی توڑنا غلط کام ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ انڈیکیٹر دیے بغیر لین کراس کرنا غلط بات ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ رشوت خراب چیز ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اپنے بھائی، یا اگر آپ کسی سرکاری نوکری پر ہوں یا سرکاری سیٹ پر ہوں تو اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا ایک غلط کام ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ دوسروں کا مال نہیں کھانا چاہیے، ہر شخص جانتا ہے کہ ڈکیتی غلط چیز ہے، چوری غلط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہر شخص کرتا بھی نظر آتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر بچوں کی زیادتی کے اعتبار سے ہم سر فہرست ملکوں میں شامل ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کچھ چیزیں جرائم کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن وہ جرائم بھی ہمیں سڑکوں پر کھلے عام نظر آتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی مثال دی تھی، آپ خود سوچئے، یا آپ اس وقت اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا سرکاری سیٹ پر بیٹھ کر اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا کوئی اچھی بات ہے؟ یہاں ایک منٹ میں جتنے بھی لوگ یہاں میسج کریں گے وہ سب کہیں گے جی کہ غلط کام ہے۔ اور مزے کی بات ہے، اب اگر اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں کہ آپ کسی سرکاری سیٹ پر ہیں اور آپ کے گھر سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نوکری دو، تو آپ کیسے نہ کریں گے؟ کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے نہ کرنے والا۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی بڑی عہدے پر بیٹھا ہوں اور مجھے گھر میں سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کزن کو آپ نوکری دے دیں، تو نہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کے گھر والے آپ کو شاباش نہیں دیں گے، آپ کے گھر والے آپ کو یہ کہیں گے نہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ کے گھر والے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ملک کے قانون کی عزت رکھی ہے، بلکہ آپ کے گھر والے آپ کو کہیں گے کہ آپ ایک خراب آدمی ہیں، آپ کو سیٹ مل گئی ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہی ختم کر دیا ہے، اب آپ کے مزاج ہی نہیں ملتے، آپ کو اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو اب آپ نے ہماری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو یہ تانے ملیں گے، آپ کو ہر شخص کہتا ہوا نظر آئے گا کہ رشوت ایک غلط بات ہے،
لیکن مزے کی بات ہے کہ آپ بڑے فخر سے اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ رشوت میں لے لیا ہے. یقین کیجئے یورپ میں، یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ رشوت لوگ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن یہاں پر جو رشوت لیتا بھی ہے وہ اپنی بیوی یا بچوں کو بھی نہیں بتاتا، کیونکہ اگر اس نے بتایا تو اس کی بیوی اور بچے اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے یا اس کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے. یعنی بتاتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر میں کسی سیٹ پر ہوں تو میرے گھر والوں یہ سوچیں بھی کہ میں نوکری کسی کو دلوا دوں گا، یہ سوچ بھی نہیں آئے گی. شاید یہاں پر بھی ہوگا ریفرنس وغیرہ پہ کچھ ہو سکے تو، لیکن میں یقیناً کیجئے کہ میں پچھلے 10 سال سے جرمنی میں ہوں، مجھے کم سے کم ایسا ایک واقعہ بھی دکھائی نہیں دیا جس میں کوئی ایسا ہوا ہو کہ میرے دوست ہے تو دوست کی وجہ سے کسی کو نوکری مل جائے. یہ بہت مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس ملک میں ادارے ہیں. جس ملک میں ادارے نہیں ہوتے اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی سمجھ دیجئے کہ ایک طرف تو ہم نے پچھلے 70 سال میں ادارے مضبوط نہیں کیے. ہمارے جو لوگ بھی حاکم آئے ہیں وہ جرنیلوں کی صورت میں آئے ہیں یا سیاستدانوں کی صورت میں آئے ہیں، انہوں نے قوم کا نہیں سوچا. جو لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے اپنی جیبیں تو بھری ہیں، ڈالر بھی وصول کیے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہ اس قوم کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں کہ ہم شاید کئی نسلیں اس دلدل سے باہر نہ نکل سکیں. ہم نے ہمیشہ اس وقت کا تو سوچا لیکن اپنی اگلی نسل کا نہیں سوچا. ہم نے یہ تو سوچا کہ اس پالیسی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس پالیسی سے ہماری اگلی نسل کا کتنا نقصان ہو جائے گا. یہ تھا بنیادی معاملہ جو شاید ہمیں تباہ کرتا چلا گیا. پچھلے 70 سال سے اس قوم نے کوئی ایسا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا جس میں ہم سکون سے یہ کہہ سکیں کہ آج ہم ترقی کے راستے پر نکل گئے ہیں. آج ہمیں دنیا میں عزت اور وقار جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا یہ دیش بناتے ہوئے، وہ ہمیں مل گیا ہے. آپ ہر 10 سال بعد اپنی حالت کو دیکھیں تو وہ بدتر ہوتی ہے. 60 کی دہائی میں پاکستانی پاسپورٹ کی جو ویلیو تھی وہ 70 میں نہیں تھی، 70 میں جو تھی وہ 80 میں نہیں تھی، 80 میں جو تھی وہ 90 میں نہیں تھی، 90 میں جو تھی وہ 2000 میں نہیں تھی، اور 2000 میں جو تھی وہ 2011 کے بعد وہ ویسی حالت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں پاکستان کا پاسپورٹ افغانستان کے برابر پہنچ گیا ہے. ہمیں سوال تو خود سے پوچھنا ہے نا یہ کہ ہم کس عذاب میں پھنس گئے ہیں. ہمیں سوال تو خود سے پوچھنا ہے نا کہ 70 سال پہلے جو ہم نے آزادی لی تھی، اتنے سارے لوگ اس ہجرت کے دوران، انسانی تاریخ کی اس بڑی ہجرت کے دوران وہ جان سے گئے. اتنے سارے لوگ، ہندوستان کو ہم نے تقسیم کیا تھا. کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ ہم بہتر زندگی گزاریں گے. اس لیے کیا تھا اس صدیوں پرانے خطے کو ہم نے الگ اس لیے کیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے یا ہم سمجھتے تھے کہ اس خطے میں اگر ہم ہندوستان کا ساتھ رہیں گے تو شاید، یا ہمیں کم سے کم یہی بتایا گیا تھا کہ ہم بہتر یا ترقی یافتہ نہیں ہو پائیں گے. ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں ترقی کرنا ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمارے حقوق کا تحفظ ہو سکے گا. ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم پر حکمرانی ہم خود کریں گے. ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم اپنے قوانین خود بنائیں گے. یہ ہے وہ معاملہ جو سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے، اور بغیر کوئی سائیڈ لیے ہمیں خود سے یہ جواب مانگنے چاہیے، کیونکہ ان سے ہمارے بچوں کی تقدیر وابستہ ہے. ہمیں کبھی حب الوطنی کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی ملکی سلامتی کے نام پر، کبھی علاقائی اور لسانی بنیادوں پر، کبھی فرقوں اور مسالک کی بنیادوں پر ہمیں توڑا پھوڑا گیا ہے. یہ قوم، میں آج سچی بتاؤں کہ آج میں ابن انشا کی کتاب ہے نا، اردو کی آخری کتاب وہ دیکھ رہا تھا. ابن انشا کی جانب سے، ظاہر ہے ابن انشا کو بھی معلوم تھا کہ وہ کتاب تو درسی کتب کا حصہ نہیں بن سکتی، لیکن انہوں نے ازراہ تفنن وہ کتاب بھیجی ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب. اس وقت مغربی پاکستان ہوتا تھا، مغربی پاکستان کا ٹیکسٹ بک بورڈ، اور کہا کہ یہ کتاب درسی کتب کا حصہ بنا لیجیے. تو ایسا نہیں کہ اس دور میں، دیکھیے میں تو اس بات کو سوچ کے حیران رہ گیا کہ 60 کی دہائی میں غالباً یہ معاملہ ہے، اور اس میں وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے باقاعدہ لیٹر ہیڈ پر جواب لکھا گیا، اور اس میں لکھا گیا کہ جو کتاب ہے یہ سراسر تباہی ہے. اس کو پڑھ کے بچے استاد بن جائیں گے اور استاد بچے بن جائیں گے. اس لیے جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے مغربی پاکستان کا، وہ اسے مسترد کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے یا مسرت محسوس کرتا ہے. یعنی اس کتاب کو اگر پڑھیں تو یہ جواب اس ٹیکسٹ بک بورڈ کے کسی اہلکار کی جانب سے خود ایسا لگتا ہے جیسے اس کتاب کی ہی کوئی تحریر ہے. اس دور میں ایسے دماغ ہوا کرتے تھے. اس دور میں جوش ملی آبادی، جو ایک انتہائی لبرل یا غیر مذہبی شخص یا بالکل ایک دوسری طرح کے انسان تھے، وہ مولانا مودودی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو بالکل ہی دوسری طرح کے انسان تھے، دوست تھے.
بیٹھا کرتے تھے, گفتگو ہوا کرتی تھی. وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے تھے وہ بھی, جو لوگ خدا کو مانتے تھے وہ بھی, وہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بحثیں ہوا کرتی تھی. وہ لوگ جو مذہب سے بالکل متنفر تھے وہ بھی, وہ لوگ جو مذہب سے مکمل جڑے ہوئے تھے وہ بھی, وہ بیٹھا کرتے تھے اور علمی بحثیں ہوا کرتی تھی. وہ لوگ جو شاعری کو بہت برا سمجھتے تھے وہ بھی, اور جو شاعری کو بہت اچھا سمجھتے تھے وہ بھی بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے. گیت کے محافل ہوا کرتی تھی. اپنی ثقافت, اپنی زبان کو دیکھا جاتا تھا. زبان میں نئے رنگ, نئے اظہاریے, ان پر غور کیا جاتا تھا. لیکن ہم ہر روز اپنی بنیادی چیزوں سے نظریں ہٹاتے چلے گئے. ہمارے ہاں مذہبی نعرے, جذباتی جملے, جذباتی باتیں وہ درائیں. ہمیں مذہب کی بنیاد پر اور پھر آگے چل کے فرقوں کی بنیاد پر بالکل الگ الگ کر کے رکھ دیا گیا. ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا کہ ہر شخص کا, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کسی فرقے, کسی مسلک میں پیدا ہوتے ہیں, کسی مذہب میں پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا شخص جس کا مسلک یا مذہب ہم سے الگ ہے اسے ہم اس مٹی کا بیٹا ہی نہ سمجھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مسیحی ہے یا ہندو ہے یا کوئی اور مذہب کا ہے اور اس زمین پر پیدا ہوا ہے تو وہ مجھ سے کم پاکستانی ہوگا. یہ سب بعد کی باتیں ہیں, یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے. یہ ہمیں سوال خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اگر اس راستے پر چلتے رہے تو یہ راستہ ہمیں لے کے کہاں جائے گا؟ کیا یہ راستہ ترقی کا راستہ ہوگا؟ کیا اس راستے پر چل کے ہمارے بچے مستقل ان بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے گا؟ کیا اس راستے پر چل کے دنیا میں ہماری کوئی تکریم ہو سکے گی؟ کیا اس راستے پر چل کے ہم مزید تقسیم کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ سوال خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک اور بات بھی آخر میں آپ سے کر لوں, بہت مختصر سی, اور وہ یہ کہ انتخابات ہو رہے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ پاکستان کوئی جمہوریت ہے. یہ بالکل ابھی پاکستان جمہوریت سے بہت دور ہے. یہ جو آپ نعرے سنتے ہیں نا کہ پچھلی 3 دفعہ سے جمہوری حکومتیں چل رہی ہیں, یہ ابھی جمہوری نہیں ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ یورپ میں آج سے کچھ 400-500 سال پہلے جب تحریک چلی تھی جمہوریت کے لیے اور عوام نے کہا تھا کہ ہماری بھی بات سنی جائے, ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے اور وہ اپنی بات لوگوں پر رائج کر دیا کرتے تھے جیسے کوئی خدا کا قانون ہے, اور پھر وہ آ کے لوگوں کو ماننا پڑتی تھیں. تو اس دور میں رفتہ رفتہ یہ تحریک شروع ہوئی تھی یہاں چائے خانوں میں, شراب خانوں میں, کافی ہاؤسز میں کہ ہمارے حقوق ہونا چاہیے. اور اس طرح کرتے کرتے یہاں جمہوریت آنا شروع ہوئی. جمہوریت, جب آپ اپنے ملک کی جمہوریت کو دیکھیں گے تو یہ جمہوریت ابھی نہیں ہے, یعنی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ڈیموکریٹائزیشن پروسیس کا حصہ ہے. یعنی جمہوری عمل کے اندر تو آپ ہیں اگر آپ اسی طرح سے جمہوریت کے راستے پر چلتے رہے, لیکن ابھی آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک نہیں کہہ سکتے. جمہوری ملک وہ ہوتے ہیں جہاں ادارے موجود ہوتے ہیں. جمہوری وہ ملک وہ ہوتے ہیں جہاں ایک ادارے کو دوسرا ادارہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک ادارہ دوسرے ادارے کا کام نہیں کرتا, دوسرا ادارہ تیسرے ادارے کا کام نہیں کرتا, مگر ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے جس میں دستور کی بالادستی ہوتی ہے. اور اس طرح کرتے کرتے وہ ملک باقاعدہ طور پر مضبوط ہوتا ہے یا ترقی یافتہ ہوتا ہے. تو ابھی ہم جمہوریت سے بہت دور ہیں. اگر ہم اس راستے پر چلتے رہے, ہمیں کوئی شاید 40, 50, 60 سال یا 70 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ لگے گا. اگر ہم اس راستے پر مسلسل چلتے رہے تو تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو سکیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے ہم نے جمہوریت شروع کی, پھر آمریت آ گئی, پھر جمہوریت شروع کی, پھر آمریت آ گئی. ہمارے ہاں آج بھی آپ احباب کے ہاں یہ ڈسکشن کا حصہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کچھ کہتے ہیں پاکستان میں آمریت ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں پاکستان میں فلاں نظام ہونا چاہیے. آپ 70 سال کے بعد بھی قوم اس بات پر منقسم ہے, تقسیم کا شکار ہے کہ پاکستان میں نظام کون سا ہونا چاہیے. تو آپ حیرت زدہ کیوں ہیں اس ملک کی اس حالت پر, جس قوم کو 70 سال بعد بھی, اپنی آزادی کے 70 سال بعد بھی یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ہاں نظام کون سا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سیاسی لیڈر, وہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی یہاں صدارتی نظام ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ جی پارلیمانی نظام ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ نہیں پا رہے, ہم ایک ایسے مخمسے کا شکار ہیں. آپ کا کوئی بھی نظام ہو, آپ بے شک آمریت رکھ لیں یا کوئی اور نظام رکھ لیں, لیکن پھر وہ تسلسل کے ساتھ ہو, وہی ہو. پھر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ عامر آتا ہے, ایک جرنیل آتا ہے, وہ 10 سال بعد کہتا ہے جی بائے بائے, اب آپ خود سنبھالیں. یا تو پھر یہ رکھ ہی لیں, آپ اپنے پاس رکھیں, قانون میں دستور میں ایک دفعہ تبدیلی کر لیں, اپنے پاس رکھ لیں, پھر اس پہ قائم رہیں. پھر اگر یہاں آپ نے جو نظام ڈالنا ہے, جو شروع کرنا ہے, وہ پھر قائم رکھیں اس کو 40-50 سال تک, 60 سال تک, تاکہ وہ نظام نظر آئے. بھائی چینیوں نے کمیونزم رکھا, سوشلزم, اور اس کو پھر پریکٹس کیا مسلسل, تو اس کو ثمرات مل گئے. ایسا نہیں ہے کہ ماؤ زے تونگ آیا تھا تو اگلے دن چین ترقی کر گیا تھا, نہیں, ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. جہاں جمہوریت ہے وہاں مسلسل پھر جمہوریت ہے. ہندوستان میں جمہوریت شروع ہوئی, کرتے 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 آج ہندوستان کم سے کم
اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، 1.25 ارب آبادی کے باوجود وہ دنیا میں ایک باقاعدہ اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ جمہوریت کرتے کرتے، حالانکہ ہندوستان میں بھی ابھی جمہوریت نہیں ہے، وہ بھی جمہوریت کی جانب جانے والا ملک ہے، درست جمہوریت یعنی صحیح معنوں میں جمہوریت وہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن وہ کرتے جا رہے ہیں، وہ اپنی پٹری سے نہیں ہٹے۔ ہم ہر روز ایک نئی بات، نئی بحث سننے کو ہمارے ہاں ملتی ہے کہ جی فلاں کر لیجئے، اچھا یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام، جو بھی نظام آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ رکھ لیں، پھر اس سے ہلیں نہیں۔ پاکستان میں ایک دستور ہے، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستان کا نظام جمہوریت ہے، اس جمہوریت پر پھر جڑ جائیں آپ، اور اس سے کسی کو ادھر ادھر ہونے نہ دیں، نہ کسی جرنیل کو، نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی افسر کو، نہ کسی بیوروکریٹ کو، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے ہلنے نہ دیں اور اس پر چلتے چلے جائیں، اور ہوگا یہ کہ 30 35 40 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں ادارے بننا شروع ہو گئے ہیں، اور اب وہ ادارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، احتساب بھی وہ ادارے کرتے ہیں، اشخاص نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں چیف جسٹس ہوں اور میں نے پاکستان میں احتساب شروع کر دیا، لیکن میں کب تک چیف جسٹس ہوں گا؟ پھر میں فوت ہو جاؤں گا یا میں ریٹائر ہو جاؤں گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر میں ذاتی طور پر کوئی کام کر رہا ہوں، میں بے شک کتنا اچھا بھی انسان ہو جاؤں، اس کا نتیجہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح کوئی سیاسی لیڈر ہے، وہ بے شک کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ ذاتی طور پر یہ کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی ایک عمر ہے، اس کا ایک کریئر ہے، انسان ہے، وہ کوئی خدا تو ہے نہیں کہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا، تو اس کو بھی مر جانا ہے، اس کو بھی ختم ہو جانا ہے، اس کو بھی مٹ جانا ہے۔ اس لیے نظام بنا ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ چلا بھی جائے تو اس سے پیچھے ایک جنریشن موجود ہو جو اس نظام کو آگے بڑھائے، اور اس طرح سے کرتے کرتے وہ جو قوم پوری ہے وہ ایوالو کرے یا اس کا ارتقا ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ریاستیں آگے جاتی ہیں۔ یہ طریقہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر روز ایک نئی جملے کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں، ایک نیا نعرہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، 18 19 20 برس عمر تھی، اور مشرف نے جمہوری حکومت کا تختہ گرا کے اور مارشل لا لگایا تھا، تو ہمارے بہت سارے دوست تھے اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ ہم نے کہا جی صاحب کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے جی یہ جو ہے وہ کرپشن زیادہ تھی، تو اب یہ مشرف کی حکومت آ گئی ہے، اب سب اچھا ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا صاحب ایک دستور توڑ کے کوئی شخص اگر آتا ہے تو وہ کیسے اچھا ہوگا؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ 8 9 سال انہوں نے لگائے، اور پھر وہیں کے وہیں ادارے سارے توڑ کے تو پھر جمہوریت کے حوالے کر کے وہ ملک نکل گئے۔ تو یا تو پھر اپنے پاس رکھتے آپ اگلے 40 50 سال تک اور کر کے دکھاتے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پھر وہ ادارے توڑے اور پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تو اس لیے جب تک آپ ایک فوکس نہیں ہوتے، ایک چیز اچھا، ایک جیسے ابھی دوست فرما رہے ہیں کہ ہاں جمہوریت کا معنی ہے امریت۔ جمہوریت دنیا میں جہاں پر بھی اگی ہے بھائی، وہ امریت ہی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دی تھی، اور وہ یہ کہ اگر آپ کے پڑوس میں ایک شخص ہے، اس کے ہاں آم کا درخت ہے، وہ آم کھا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی آم تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اچھے ہیں، ہمارے گھر بھی ہونے چاہیے۔ جب ہمارا گھر اسی خطے میں ہے، اسی علاقے میں ہے، اس کے گھر آم اگ سکتا ہے، تو ہمارے گھر بھی آم اگنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں جی گٹھلی دبا دیتے ہیں، گٹھلی دباتے ہیں تو ہمیں ظاہر اس کی کیئر کرنا پڑتی ہے، اسے پودا کونپل نکلتی ہے تو اس کے گرد اینٹیں میٹیں لگا کے اس کو دھوپ سے بھی بچانا پڑتا ہے کہ زیادہ کڑی دھوپ نہ پڑ جائے کہ وہ پودا جل جائے گا، پانی بھی دینا پڑتا ہے، محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ وہ پودا ہم سے بہت ساری چیزیں اضافی لیتا ہے، ہم سے محنت کرواتا ہے، مشقت کراتا ہے۔ اگر اس علاقے میں پانی نہیں ہے تو آپ کو دور سے پانی لانا پڑے گا، وہ محنت کروائے گا آپ سے۔ آپ اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ آم کیوں نہیں دے رہے، ابھی تو آپ نے گٹھلی دبائی ہے، ابھی تو کونپل پھوٹی ہے، ابھی تو بہت دن لگیں گے۔ جو آپ نے گٹھلی دبائی ہے، اگر آپ نے دبائی، اس پودے کی خدمت کی، اس پودے کو پانی دیا، اس پودے کی دیکھ بھال کی، تو آپ کی اگلی نسل آم کھائے گی۔ تو اس لیے جمہوریت میں یہ خیال رکھیے کہ آپ نے 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جمہوریت میں نے عرض کیا وہ ادارے بناتی ہے، اس لیے آپ بھول جائیے کہ 50 سال یا 100 سال یا آپ کو وقت لگے گا۔ وہ وقت لگنے کے ساتھ ساتھ جتنا وقت لگے گا اتنے ادارے مضبوط ہوں گے، اتنی جڑیں پکڑیں گے، اور شاید اگر آج ہم نے جمہوری راستہ اختیار کیا تو اگلی یا اس سے اگلی نسل وہ جمہوریت کا اصل پھل کھا سکے گی۔ یہ یورپ کی جن جمہوریتوں کی آپ کے سیاسی لیڈران وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس جمہوریت کی پچھلے 400 500 سال کی تاریخ ہے۔ وہ جب تک وہ تاریخ آپ اس راستے سے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے بدقسمتی سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ امریکہ نے عراق میں جا کے جمہوریت لگانے کی کوشش کی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جب تک وہ پورا ملک جمہوری نہیں ہوگا، وہ جو صدام حسین کی حکومت تھی وہ بالکل امریت تھی، اچھی بات ہے امریت تھی، وہ بہت ظلم کر رہی تھی، درست ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صدام حسین کی آپ حکومت کا خاتمہ کر دیں اور کہیں جی کہ آج سے آپ کا نظام جمہوری ہوگا، کیونکہ ہمیں جمہوریت اچھی لگتی ہے امریکہ کو اور یورپ کو، تو ہمارا نظام چونکہ اچھا ہے تو یہ لیں آپ جمہوریت لے لیں۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ لیبیا میں قذافی، ہاں جی قذافی بہت برا آدمی ہے جی،
پرسوں تک تو خیر وہ جب آپس میں تحائف کے تبادلے ہو رہے تھے تو ٹھیک تھا، لیکن جی نہیں اب تم ماس موومنٹ شروع ہو گئی، اچھا جی یہ لو آپ اسلحہ لے لو، قذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دو، نیٹو کی بمباری ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ لیبیا ایک جو سیٹلڈ ملک تھا، وہ جمہوریت تو نہیں آئی وہاں حالت بری ہو گئی، وہ اپنی داخلی خانہ جنگی کا جو خانہ جنگی ہے اس کا شکار ہو گیا اور وہ پورا ملک اڑ کے رکھ گیا۔ تو سمجھ لیجئے لیبیا بھی جمہوریت کی طرف اگر آج سفر شروع کرے گا اسے 100-200 سال لگیں گے۔ وہ آج اگر جمہوری رویے اپنائیں گے تو کرتے 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 ان کی اگلی نسلیں جمہوریت کا پھل کھائیں گی۔ آج سمجھ لیجئے جو انتخابات ہو رہے ہیں، کئی لوگ ہیں ان کے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، کئی لوگ ہیں نہیں، میرے ذاتی رائے یہ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ بہت سارے میں نے آج صبح ٹویٹ کیا تھا تو بہت سارے مہاجر دوستوں نے بڑی اختلاف اور کئیوں نے تو پتہ نہیں سخت جملے بھی استعمال کیے، لیکن سادہ سی بات ہے، جمہوریت اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ جمہوریت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انتخابات سے آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ 2 انتخابات سے آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ 4 انتخابات سے آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ جمہوریت مسلسل ارتقاء کا نام ہے۔ ہر بار پوری قوت سے جائیے، ووٹ دیجئے، اپنے حلقے میں جو آپ کو درست نظر آئے وہ ووٹ دیجئے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی بساط ہے اس میں کوئی بھی اچھا یا برا ہے نہیں۔ یہ جو بھی ہوگا وہ اچھا بھی ہو یا برا بھی ہو، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ادارے چونکہ نہیں ہے تو وہ رزلٹ کوئی خاص نکلے گا نہیں اس علاقے میں، لیکن اگر آپ یہ پروسیس کرتے رہے تو آخر میں آ کے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ ایک بہتر ملک کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ کی عزت بھی شروع ہو جائے گی، آپ کے بچوں کو اپنے گھر، بیگم یا بیوی یا ماں یا بہن کا زیور بیچ کے ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں سیاسی پناہ کی درخواستیں جمع نہیں کرانی پڑیں گی، آپ کے ہاں بچے پیاس یا بھوک سے نہیں مریں گے، آپ کے ہاں بچے کینسر سے نہیں مریں گے، آپ کے ہاں ہسپتالوں میں لائٹ نہیں جائے گی، آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ادارے بنانا پڑیں گے، اور ادارے اگر ہیں تو ان پر کھل کے بات کرنا پڑے گی۔ اس ملک میں وابڈا ہو، ایک بات سمجھ لیجئے، اداروں پر تنقید کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اداروں کا خاتمہ چاہتے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وابڈا پر تنقید ہوتی ہے، سٹیل مل پر تنقید ہوتی ہے، پی آئی اے پر تنقید ہوتی ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ ادارے ختم ہو جائیں، میں ان اداروں سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے ادارے ہیں، میرے ملک کے ادارے ہیں، میں چاہتا ہوں ان پر تنقید کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں وہ بہتر پرفارم کریں، اچھا کام کریں، ان سے ہماری عزت ہو۔ اسی طرح سیاستدان، اسی طرح پارلیمنٹ، اسی طرح سپریم کورٹ، یہ سب اس ملک کے ادارے ہیں۔ یہ جہاں جہاں غلطی کریں ان کی اصلاح کے لیے تنقید ہونا چاہیے۔ ہر پاکستانی شہری کو عزت اور احترام کے ساتھ، نفرت انگیزی سے دور رہتے ہوئے، پرامن طریقے سے دستور کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کرنا چاہیے، اپنی تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے خیالات سامنے رکھنا چاہیے، اپنی تنقید سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس ادارے کے خلاف ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ادارے کو بہتر چاہتے ہیں، آپ اس ادارے کی عزت چاہتے ہیں، اور یہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو جس کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ فوج کے خلاف، نہیں، فوج ہمارے ملک کا ادارہ ہے، فوج ضروری ہے، دنیا کے سارے ملکوں میں فوج ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی فوج ہے، اور ہمارے ملک کے لیے فوج ضروری ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وابڈا یا پی آئی اے کی طرح یہ ادارہ بھی ہمارا ٹوٹے۔ اس لیے اس ادارے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم سب تمام کے تمام اداروں کی طرح اس کو بھی ایک ادارہ رہنے دیں، اس کو دستور کے اندر رکھیں، تاکہ اس سے اس ادارے کی بھی طاقت میں اضافہ ہو اور ہماری طاقت میں بھی اضافہ ہو، اور ملک کے ادارے، دیگر ادارے وہ بننا شروع ہو جائیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، جس کو اختلاف ہے وہ بھی کرتا رہے۔ میں ذاتی طور پر دنیا جتنی میں گھوما ہوں، کوئی 70 کے قریب ملک دیکھ چکا ہوں، میں کتابوں کے میں ڈھیروں کے ڈھیر پڑھ چکا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں نے پوری زندگی میں اتنی کتابیں دیکھی نہیں ہوں گی جتنی میں نے پڑھی ہوں گی۔ میں نے جتنا کچھ سیکھا اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اور اداروں کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کام ایک ہی ادارے پر ڈال دیں۔ آپ کے یہاں سیلاب آئے گا تب بھی فوج آئے گی، تو بجلی نہیں جائے گی تو تب بھی فوج آئے گی، تو میٹر چیک کرنے بھی فوج آئے گی۔ اس سے ملک قائم نہیں رہے گا۔ ملک قائم رہے گا جب فوج اپنا کام کرے گی اور دیگر ادارے بھی مضبوط ہوں گے۔ اور وہ مضبوط کیسے ہوں گے؟ جمہوریت کے سفر پر آپ مسلسل چلتے رہیے۔ آپ ابھی یہ جو ہمارے ہاں ہر سال ہر انتخابات میں وہ ایک پارٹی ہوتی ہے جو یہ اب دنیا تبدیل ہو جائے گی، مشرف آئے گا تو جو اب دنیا تبدیل ہو جائے گی، کوئی دنیا تبدیل نہیں ہوتی۔ پر ٹھنڈے ہو جائیں آرام سے، دنیا بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو کرتے کرتے شاید آپ کی اگلی سے اگلی نسل تک دنیا، ہمارے اس ملک کی دنیا جو ہماری دنیا ہے وہ تبدیل ہو پائے گی۔ باقی بڑا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں نے بڑی اچھی ایک مثال دی تھی، میں نے بچپن میں دادی سے غالباً بات کی تھی تو انہوں نے یہ مثال دی تھی، وہ میں مثال آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ اور آخر میں پھر مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس انتخابات سے پہلے ہم یہ اپنے جو بیٹھک کا سیشن ہے وہ ختم کریں گے، پھر انتخابات کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ کہ
کسی علاقے میں کوئی گورا رہتا تھا، وہ کوئی گورا، جب گوروں کی حکومت تھی تو گورا جو تھا وہ ڈی ایس پی تھا، تو اس نے کسی علاقے میں جب بہت زیادہ ڈکیتیاں ہوتی تھیں تو اس نے اس علاقے کے تھانے دار کو، جو ہماری طرح براؤن رنگ والا تھا، لوکل تھا ہندوستانی اس دور میں، تو اس نے کہا جی کہ وہ ڈاکو پکڑ لو. تو اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، وہ گورا صاحب کا حکم ہے. تو اس نے چھاپے ادھر ادھر مارے تو ڈاکو تو بھاگ گئے. ڈاکو ایک جو سردار تھا اس کی گھوڑی انہوں نے پکڑ لی اور جا کے وہ تھانے میں باندھ دی. جب ڈی ایس پی صاحب گورا صاحب پہنچے وہاں پر تو کہا جی کہ وہ ڈاکو، نے کہا جی سر ڈاکو تو بھاگ گئے ہیں، یہ ہم گھوڑی پکڑ کے لے آئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اب میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں علاقے میں چکر لگاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈاکوؤں کا ڈر ختم کریں اپنے دلوں سے. تو گورا صاحب جب وہ اس گھوڑی پہ بیٹھے ہیں تو وہ اس علاقے میں گئے، گاؤں کا وہ جو متاثرہ گاؤں تھا اس کا چکر وکر لگایا. اور ڈاکوؤں کے گھوڑے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے خاص راستے پر پڑتی ہے تو پھر سرپٹ بھاگنا شروع کر دیتی ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. تو جیسے ہی گورا صاحب اس خاص گاؤں سے باہر اس راستے پر پڑے تو گھوڑی نے وہ جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. اور جنگل کی طرف جب وہ دوڑ رہی تھی تو وہاں ڈاکوؤں نے دیکھا کہ پولیس کی وردی میں ایک بندہ آ رہا ہے، انہوں نے گولی مار دی اور وہ گورا صاحب مر گئے. تو ہماری دادی کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ چور کی گھوڑی ہے، یہ ڈاکوؤں کی گھوڑی ہے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس پر کون بیٹھے گا، یہ جائے گا اسی جنگل کی طرف. بہت سارے لوگ، سیاستدان بھی اور عامر بھی، وہ شاید اس ملک کے لیے بڑے اچھا بھی سوچتے ہوں، لیکن چونکہ نظام نہیں ہے وہ خود بخود اسی جنگل کی طرف چلے جائیں گے. تو جب تک ہم اپنے ملک کا نظام بہتر نہیں کریں گے، ادارے مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی بھی بیٹھے گا اس گھوڑے پر، وہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو جائے، دودھ سے نہا کے آ جائے، لیکن وہ جائے گا اسی جنگل کی طرف. تو اس کا نتیجہ وہ ایسا ہی نکلے گا. تو یہ میرے خیال میں بڑی توقعات کچھ نہ کیجئے، لیکن یہ ہے کہ ہر بار ہر حکومت پر، ہر ادارے پر وہ دباؤ ڈالتے رہیے تاکہ آپ کے حقوق میں کی بات ہو. لاپتہ افراد ہوں تو آپ کا موقف سادہ سا ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کوئی جرم کرتا ہے تو اسے اس کے جرم کی سزا ضرور دیں. ہم سب ساتھ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مجرم بچے، لیکن بغیر جرم بتائے کسی شخص کو آپ نہ اٹھائیں. جو شخص جرم کرتا ہے اس پر پرچہ کاٹیں، اس کے خلاف ثبوت جمع کریں، اسے عدالت سے سزا دلوائیں. اگر عدالتیں کمزور ہیں، عدالتوں کو مضبوط کریں. اسی طرح ماورائے عدالت قتل کی کسی صورت اجازت نہ دیں، ماورائے آئین قتل کی اجازت نہ دیں. یہ جب تک کوئی شخص ہتھیار نہیں اٹھاتا، جب تک کوئی شخص فوج یا پولیس پر حملہ نہیں کرتا، اس کے خلاف طاقت کا استعمال کسی صورت نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ عسکریت پسندی ہمارے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے. اسی طرح اس ملک میں ایک ایک کر کے تمام لوگوں کے تحفظات کو دور کریں. وہ بلوچ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں بات کریں، پشتون ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھیں بات کریں، مہاجروں کے ساتھ بھی بیٹھیں بات کریں، سندھیوں کے ساتھ بیٹھیں بات کریں. ان کی شکایات سنیں، ان کو گالیاں مت دیں، القابات مت دیں، انہیں غیر ملکی مت کہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے تحفظات سنیں، ان کی شکایات سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے ان کے تحفظات دور کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم آخر میں ایک مضبوط پاکستان کی طرف چلے جائیں گے. یہ ایک غلط کام ہے کہ جب بھی کوئی شخص حقوق کے لیے آواز اٹھائے آپ اس کے خلاف میڈیا مہم شروع کریں، یا آپ اس کے خلاف نفرت انگیز ایک کیمپین شروع کر دیں، آپ اسے غیر ملکی قرار دے دیں یا غدار قرار دے دیں. نہیں، جب بھی کوئی شخص ایسا ہو اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی بات سنیں، اس کے مطالبات سنیں، دیکھیں کہ کون سے مطالبات ہیں جو دستور کے مطابق ہیں، کون سے ہیں جو دستور کے مطابق نہیں ہیں. جو دستور کے مطابق ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، جو دستور کے مطابق نہیں ہیں دلیل کے ساتھ ان کو بتائیں کہ یہ دستور کے مطابق نہیں ہے. اس طرح سے کرتے کرتے ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں جو ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف وہ اب نعرے بازی شروع ہو گئی ہے، اسے سنجیدہ لیں کیونکہ آگے چل کے یہ ہمارے ہاں خوفناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے. ہمیں آج ان لوگوں کی ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی گفتگو سن کے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے، ان کی شکایات کا ازالہ کر کے اس ملک سے اس نفرت کو ختم کرنا ہے. یاد رکھیے، جو نعرہ لگا رہا ہے وہ بھی سن لے اور جس کے لیے نعرہ لگ رہا ہے وہ بھی سن لے. آپ سب پاکستانی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قائم رہے تو ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اعتماد بڑھائیں. جب کوئی فوجی کسی عام شہری کے ساتھ بیٹھا ہو تو یہ دونوں کو احساس ہو کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کوئی سیاستدان بیٹھا ہو تو اسے معلوم ہو کہ ہم جو کام کریں گے ہم سے قوم پوچھے گی. کوئی جج ہو تو اسے معلوم ہو کہ وہ جو حلف اٹھا رہا ہے یا وہ فیصلہ دے رہا ہے وہ اگر قانون سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہوا تو اس سے پوچھا جائے گا. اس طرح سے ہم ایک بہتر ملک کی طرف جائیں گے. اگر کوئی واقعہ اور نہ ہوا بڑا تو انشاءاللہ اب آپ سے انتخابات کے بعد گفتگو کریں گے. اگر کوئی ایسا ضروری بات ہوئی، کوئی
اہم بات ہوئی, کوئی واقعہ ہوا, کوئی سانحہ ہوا اور آپ سے گفتگو ضروری ہوئی, تو پھر میں کوشش کروں گا کہ کچھ وقت نکال کے آپ سے ضرور بات کی جائے. اس پیغام کو آپ جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں, ایک بہتر پاکستان کے لیے. انتخاب میں ضرور شرکت کریں, اپنا ووٹ ضرور ڈالیں, اس توقع کے ساتھ نہیں کہ کل دنیا تبدیل ہو جائے گی, اس توقع کے ساتھ نہیں کہ کل آپ دنیا کے ایک نیا پاکستان بن جائیں گے. نہیں, کچھ نیا پاکستان نہیں بننا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بنتے رہیں, ووٹ ڈالتے رہیں, بار بار یہ جو سیاستدان منتخب ہوں ان پر دباؤ ڈالیں اپنے حقوق کے لیے, ان کو قانون کے اندر رکھیں, تمام اداروں کو دستور کے اندر لانے کی کوشش کریں. کرتے کرتے شاید 30 سال 35 سال لگیں گے اور ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف چلے جائیں گے. مجھے یاد ہے جب میں یہ بات آج سے 4 سال 5 سال پہلے کرتا تھا تو لوگ سننے کو بھی تیار نہیں تھے, لوگ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. خود سوچئے کہ میں جب آج سے 4-5 سال پہلے کوئی بات کرتا تھا, مجھے فیس بک پر یا دیگر مقامات پر ان تبصروں کے جواب خود دینا پڑتے تھے. لیکن آج ان 2-3 سالوں کے اندر ہی مجھ جیسے بے شمار, میں اور کچھ بھی نہیں لیکن بے شمار لوگوں کی بڑی محنت کی وجہ سے اب اس قابل ہم ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ کم سے کم سوچنے پر مجبور ہیں. یہ جو میں کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو, ان کی وہ جو نواز شریف ہیں وہ کرپشن کی ہے نہیں کی اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, لیکن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یہ اس سے پہلے 70 سال میں ہم نے سنا بھی نہیں تھا, اور یہ نعرہ بھی پنجاب سے آ رہا ہے. آپ یہ سوچئے کہ پنجاب سے اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, جس کی اس معاشرے میں سپیس بھی نہیں تھی اس سے پہلے, یہ ایک بات ہونا خود یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جمود کا شکار نہیں ہے. ہمیں امید نہیں چھوڑنا چاہیے, ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور آگے بڑھ کے ایک وقت آئے گا کہ جب اس ملک میں ووٹ کی باقاعدہ عزت ہوگی, کیونکہ ووٹر پوچھا کریں گے کہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ کیے تھے یا نہیں کیے تھے. اس وقت بھی مختلف پارٹیوں کے منشور میں نے دیکھے, بدقسمتی سے نہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی تفصیلی گفتگو ہے, نہ ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے کوئی گفتگو ہے, نہ ملک میں دستور کی بالادستی کے حوالے سے کوئی گفتگو ہے, نہ ملک کے تمام اداروں کی کہ بغیر کوئی سائیڈ لیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام موجود ہے. یہ فی الحال نہیں ہے. تو میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک پارٹی وہ اس ایسی صورتحال میں کچھ تبدیلی کر پائے گی, لیکن امید یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم اپنے راستے پر رہے, جمہوریت کے ساتھ جڑے رہے, ہم اس پروسیس میں شامل رہے, عوام پوری طاقت سے باہر نکلے, مجھے خوشی ہوگی کہ ہمارا ہمیشہ 30-40% ٹرن آؤٹ رہتا ہے, اس دفعہ وہ اور بڑھے, اور اگلی دفعہ اور بڑھے, اور ایک وقت آئے کہ ہم 100% اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں اور اپنی رائے دیں. پیغام کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دور سے دور, زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک اور دور تک پہنچائیے, کیونکہ یہ ضروری بات ہے. اگر یہ ملک ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے, اگر جوڑ کے رکھنا ہے, منظم رکھنا ہے, تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے, صرف ایک طریقہ, اور وہ یہ کہ اس ملک میں رہنے والے ہر ایک آدمی کی بات سنی جائے, اس کے ساتھ بیٹھا جائے, اس سے گفتگو کی جائے, اور پرامن طریقے سے جو بھی ہے, جو بھی اپنے مطالبات رکھتا ہے, اس سے پرامن طریقے سے دلیل کے ساتھ اس کی بات یا تو مانی جائے یا اس سے دلیل کے ساتھ اس کا رد پیش کیا جائے. اس طرح ہم اس ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ان انتخابات اللہ کرے کہ یہ پرامن طریقے سے انجام پا جائیں, اللہ کرے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے بہتر ہوں, سازگار ہوں, اور ہم پچھلے دور کے مقابلے میں اور زیادہ بہتر اور زیادہ طاقتور ہوں, اور اس سے اگلے دور میں ہم اور زیادہ طاقتور ہوں, اور ایک وقت آئے کہ ہم مکمل طور پر منظم, طاقتور اور ترقی یافتہ ملک بن جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جلد ملتے ہیں. آداب.